بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى طيبين الطاهرين المعصومين حسین کے روزگاروں حسین کے اداکاروں حسین کے روزگاروں معمول ہے تنظیم ہے اصل کے بعد اس آسمان پر کبھی سوچی کیا چیز نظر آئے شاید آسمان کے دنوں وقت پر ایک نورانی خوش نویس نے بنائی تھی مگر عزیزوں کو بس کیسے سمجھوں برف کے نیچے کو نقطے کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں تو وہ نقطہ ہی نہ تھا اور وہاں نقطہ کہاں سے ہوتا برف کا نقطہ تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا اب تو اس کی شکل ایک تلوار کی سی ہے شفق کی خون ہے کرنے زمین کڑی ہو یہ کون سا مہینہ ہے اور کس مہینے کا چاند تلوار کی طرح متوجہ کر رہا ہے یہ آپ اس چاند کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں کیا محرم کا چاند تو نہیں ہاں بے شک محرم ہی کا چاند ہے فاطمہ کے چاند کی یاد لے کر آیا ہے حسین کے غلاموں نے دل مہا کر فریاد کا سہارا لے کر بہتی ہوئی آنکھوں سے چاند دیکھا اذا خانے کھلے علم نکالے پٹکے سجے قدم میں مشکیزہ لگا چھوٹا سا جھولا بھی آیا فرش خاک پر سیاہ لباس میں مخلوص مولا کے غلام بیٹھے چار نے دیکھا نہ دیکھ سکا بھی آیا تھا بھی غائب غمزدوں کو روتا ہوا چھوڑ گیا کاش چاند اتنی دیر ٹھہر جاتا کہ میں پوچھ سکتا کہ اے آسمان پر آنے والے چاند تو نے فاطمہ کے چاند کو تو دیکھا ہوگا کچھ ہمیں بھی اس چاند کی باتیں سناتا جا شاید یہ چاند کہتا کہ ازاداروں اس چاند کی کہانی تو میں تمہیں ہر سال سنانے آؤں گا پھر بھی قیامت تک نہ ہوگی اور آج ہی پر ہی کیا موقوف ہے یہ تو میں تمہیں تقریباً 1 ماہ قبل بتا گیا تھا کہ فاطمہ کا چاند مدینے سے رخصت ہو گیا جو کچھ میں نے دیکھا کیا تم سن سکو گے یہ کہانی تو آسمان و زمین نہ سن سکے پہاڑوں کے دل دہل گئے پتھروں کے کلیجے پھر گئے فاطمہ کے چاند کو ابھی کہاں لگا تھا کہ رات مدینے میں شور ہوا تو حسین جا رہے ہیں ہمراہیوں کی فہرست عباس لکھ رہے ہیں زینب کا نام بھی ہے وفا کی گود میں اصغر بھی ہے مدینہ والے بہت سو مزید و قارب دوست احباب جمع ہے حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہاں کا سفر ہے اور کدھر حسین خدا را بتلائیے معلوم ہوا بیٹا ماں کے قبر میں رخصت تو گیا ہے مجلے کا بندہ ایک آواز آتی ہوئی سنی رسول کی پارے جگر حسین کو چکیاں پیس کر پالنے والی آپ حسین بادل خواستہ آپ کے قبر سے جدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسلام حسین سے زیادہ پیارا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دے گی اچھا اماں اب میرا آخری سلام قبول ہو حسین سلام کر کے ماں کے قبر سے چلے عزیزوں کو زار قطار روتا نہ پایا فرمایا کیوں روتے ہو حسین ابھی زندہ ہے میں آپ سے ابھی رخصت چاہوں گا ذرا نانا کی قبر پر ہوا زہرا کے چاند میں قبر رسول کی طرف دیکھا میں آسمان پر کھڑا دیکھ رہا تھا حسین کے پلکوں پر مجھے سے ہزاروں چاند چھلک رہے تھے نور سے نور کی طرف بڑھ رہا تھا ادھر حسین بڑھ رہے تھے اس طرف رسول کی شفقت بڑھ رہی تھی
روضے پر پہنچے پڑھ کر قبر اطہر سے لپٹ گئے، آنسوؤں کی چادر چڑھائی، فاتحہ کے پھول برسائے، درود و سلام کے گلدستے نظر کیے، وقت نانا جان حسین آیا ہے آپ کا پیارا حسین، نانا آج وہ زمانہ آ گیا جس کی خبر آپ نے دی، یہ وہی وقت ہے جس کے لیے آپ نے مجھے پالا تھا، گودیوں میں کھلایا، سینے پر سلایا تھا، زبان چسا چسا کر پرورش کیا تھا، نانا آپ کے پیارے دین پر، آپ کے اسلام پر، توحید الہی پر مصیبت کا وقت آ گیا ہے، نانا میں آخری رخصت کو آیا ہوں، جو حکم آپ نے دیا ہے، جو کام آپ نے سپرد فرمایا ہے، لیجیے اب اس کی تعمیر کے لیے آپ کا پیارا حسین جاتا ہے، نانا اے پیارے نانا، میں مٹ جاؤں گا مگر آج کے دین کو نہ مٹنے دوں گا، پیاسا گلا کٹاؤں گا، ضد ہو جاؤں گا، بیٹے قربان کر دوں گا، دودھ پیتے بچوں کی قربانی چڑھاؤں گا، بھانجے دوں گا، بھائی کے شانے کٹیں گے، دوستوں اور احباب کو فدا کروں گا، بہنوں کی چادریں چھینیں گی، زینب کلثوم کے ہاتھ رسی سے بندھیں گے، سکینہ تماچے ہائے کی اور زین العابدین بیڑیاں پہنیں گے، سب کچھ منظور کروں گا، مگر بیعت کے ہاتھ کے اسلام کو شرمندہ نہ ہونے دوں گا، نانا بے شک میں نہ ہوگا مگر آپ کا دین ہوگا، میرے خون کے قطرے جہاں جہاں گریں گے، توحید کے چمن کھلیں گے، دین احمدی کو چمکائیں گے، میرا گلا کٹا ہوا سرمیزے کیوں پر، پولی کے تنور میں درختوں کی شاخوں پر، راہب کے سوما میں، کوفے کی گلی کوچوں میں، شام کے بازاروں میں، یزید کے دربار میں، دمشق کے دروازے پر، ہر شہر داشت میں، یزید کے داشت میں، تبلیغ اسلام کرے گا، صدائے حق سنائے گا، غافل دنیا کو جگائے گا، نانا کی دعا بیماری امداد شامل ہو، بہرحال حسین نے زیارت پیدا پڑھ کر آنسوں کی موتی برسائے، شاید قبر سے آواز آئی ہوگی، پیارے حسین نانا کو نہ رلاؤ، حسین آگے کربلا پر چلتے جا، میں جاؤ، سدھارو نیند جان سلام بیٹا دم توڑ رہا ہے، اس کا سوائے خدا دیو تمہارے کوئی مددگار نہیں، میری زندگی کی کمائی کو حسین موت سے بچا لے جاؤ اور جل جاؤ، حسین نے بشارت و بشاشت آبین انداز میں آخری سلام کیا، سننے والوں نے نانا نوازے کی سنی، آہو بکا کی صدائیں بلند ہوئی، بہن کے شوہر عبداللہ نے دریافت کیا، کیا جانے کا ارادہ مصمم کر لیا ہے، ہاں عبداللہ نانا کا یہی حکم ہے، اچھا یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس پر بھی صبر کروں گا، اس پر بھی صبر کروں گا، کیا زینب اور کلثوم کے ہاتھ رسی سے بندھیں گے، حسین فطرہ سن کر رو دیے، فرمایا بھائی دین کی آزادی کے واسطے ہر قید و بند ہمیں گوارا کرنا چاہیے، قافلے کی تیاری ہے، نانو میں سلمہ روتی ہوئی آئی، گود کے بالے کو کلیجے سے لگایا اور کہا رسول کی نشانی پیارے حسین، آپ کو نہ جانا حسین، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا پیارا حسین سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا، حسین نے کہا نانی اماں میں خود جانتا ہوں، اس مقام کو بھی جانتا ہوں جہاں میں قتل کیا جاؤں گا،
کون قتل کرے گا اور کون دفن کرے گا سب کچھ معلوم ہے. ہائے مگر مشیت الہی یہی گزر چکا ہے کہ میں نانا کے دین میں خدا کے اسلام پر قربان جاؤں گا، اور میں اور میرے عزیز و احباب خون میں گھومیں گے، حق کی صدائیں بلند، نانا کا دین روشن ہوگا. مٹی آپ بن گئی، نانا نے آپ کو دی تھی، اور یہ خاک کی مٹی نانی کو دے کر رکھ دیا. نانی اماں اسے بھی رکھ لیجیے. جب ان دونوں میں خون جوش مارنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ حسین اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ فرما کر قافلے کو روانگی کا حکم دیا. چند قدم بڑھے تھے کہ حسین کو نظر باپ پر پڑی، دیکھا گود خالی ہے. رباب اصغر کہاں ہے؟ سبط رسول آپ کی بہن کے پاس تھے. جناب زینب نے فرمایا صغرا نے لے لیا ہے. اماں نے قافلہ، امام نے قافلہ روکا. رباب لوٹی صغرا سے، فرمایا بیٹی بھائی کو ہمیں دے دو اماں جان، یہ چھوٹا بھیا سفر کی سختیاں کیسے برداشت کر سکے گا، جبکہ مجھے اس خطرے کے پیش نظر چھوڑا جا رہا ہے. جناب رباب نے فرمایا صغرا بیٹی امام کا حکم ہے. صغرا روتی اور کہا اچھا میرا بھیا خوشی سے جانا چاہے تو لے جائیے، مجھے انکار نہیں. جناب رباب نے ہاتھ پھیلائے، بچے نے دونوں ہاتھ پیاری بہن کے گلے میں ڈال دیے. جناب رباب کے ہلکے سے تبسم کے ساتھ آنسو کا سیلاب. امام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اصغر میرے پاس نہیں آتے. امام بڑے مانی تھے. وارث نے خدا معلوم علی اصغر کے کان میں کیا کہا کہ بچے نے بہن کے گلے سے باہیں نکال کر باپ کے گلے میں ڈالی. شاید یہی کہا ہوگا کہ بیٹا، اے بیٹا اصغر میری جان، تمہیں تو کربلا میں چل کر وہ کام کرنا ہے جو حسین سے بھی نہ ہو سکے گا. سوکھی زبان کے تیر چلا کر باطل کا گلا ایسا چھیدنا ہے جس کو رہنی دنیا کبھی نہ بھول سکے گی. جناب رباب یہ دل اندوز منظر دیکھ رہی تھی. امام سے عرض کی اصغر آ گئے، کیسے آ گئے خدا را بتلائیے. آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ حسین نے فرمایا رباب اصغر سے گود کو آباد کرو، یہ بات ابھی نہ پوچھو. یہ بات ہم کربلا پہنچ کر جب علی اصغر ہمیں جھولے سے آواز دیں گے تب پہلا بتائیں گے. چنانچہ وہ وقت آیا جب رباب کربلا میں علی اصغر کے پاس بیٹھے جھولا جھلا رہی ہے کہ حسین آ کھڑے ہوئے. فرمایا رباب نہ رو بس جھولا جھلا چکی، اب تمہارے بچے کا جھولا قیامت تک دنیا کی مائیں جھلایا کریں گی. لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو. حسین آئے حسین بچے کو لے گئے، ماں خالی جھولا ہلا رہی. اب وہ جھولا آج تک ہلا